ایمان کو سینوں میں ہم میں سے بس 3 بار یا زیادہ 10 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک بہت برکت اور عظمت والا مہینہ سایہ قدم لوگوں انشاءاللہ. اس آیات پر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کو تذکیہ کیا ہے اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ آپ لوگوں پر روزے اسی طرح اللہ نے فرض کیے جس میں پہلی امتوں کو فرض. ہر امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں روزے فرض کیے اور اس کو رضیہ بھی کہا وجہ بتایا ہے کس مقصد سے، اس کا مقصد ذکر کیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تقوی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو. اور اس حدیث میں یہ تو بہت لمبی اور تفصیلی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی نے اس حدیث کی راوی ہے. اس میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے ہمیں بہت بہترین جامع قسم کی خطبت دی اور اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسان، اے لوگ، قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا کہ آپ لوگوں پر ایک عظیم مہینہ ہے، عظیم مہینہ، اللہ کے نبی نے عظیم فرمایا. اور پھر فرمایا کہ شہر مبارک، ایک بہت بابرکت مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے اس رمضان کے بارے میں شہر مبارک کے بابرکت مہینہ اور شہر عظیم فرمایا. اور پھر فرمایا کہ جعلناه صیامه فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کی جو روزے ہیں اس کو فرض کیا، ایک فرض. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کے اندر رات کی جو روزے ہیں وہ نفل عبادت ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے، یعنی غیر اہم نہیں ہے. لیکن جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح رات کی جو قیام لیل ہے، تراویح ہے، وہ فرض نہیں ہے، ایک نفل عبادت، ایک سنت عبادت. اور پھر فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی خیر کا کام کرے، کوئی بھی اچھائی کرے، کان کمن ادی فریضۃ فی مصابہ، اس کو اللہ تعالیٰ جو اجر دیتے ہیں وہ فرض کے برابر اجر دیتے ہیں. کوئی بھی خیر کا کام کرے، کوئی بھی اچھائی کرے، نیکی کرے، خیر کے کام بہت سارے ہیں، اس نے کوئی بھی خیر کا کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ادا کرنے کے فرض. اور فرمایا کہ من ادی فریضۃ فیہ، جو آدمی اس مہینے کے اندر فرض ادا کرے، فرض ایک فرض روزے ہے، فرض نماز ہے، فرض زکات ہے، کوئی بھی فرض کا کام، کوئی ایک فرض کا کرے، کان کمن ادی 70 فریضۃ فی مصابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ کوئی اس سے 70 فرض ادا کرے، فرض ایک ادا کرے، اس کو 70 فرض ادا کرتے ہیں، 70 فرض. اس کی بہت سارے لوگ زکات بھی رمضان کا مہینے میں دیتے ہیں، وہ اس نے ایک زکات کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ 70 فرض ادا کرتا ہے. ایک فرض نماز ہے وہ 70 فرض ادا کرتا ہے. اس طرح جتنی بھی فرائض ہیں کان کمن ادی 70 فریضۃ فی مصابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہ اس نے 70 فرض ادا کی، کان کمن ادی 70 فریضۃ فی مصابہ. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنہ، فرمایا کہ صبر کا مہینہ. لوگ دیکھو عام حالات میں کبھی انسان غصے میں بھی آ جاتا ہے، کسی کو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن رمضان میں جب انسان کو سخت آتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں روزے سے ہوں، اور ایسے ہونے چاہیے.
اس طرح سامنے بہترین رزق موجود ہوتے، تعلیم موجود ہوتے، حالات بیٹوٹی کا کرتے، وہ کہتے ہیں کہ صبر کرتے کہ روزے سے روزہ تھا. اس طرح کی جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے اسلام اور شریعت نے بند کیا ہے تو انہیں اپنے نفس پر کنٹرول کیا، وہ نہیں کھاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر ثواب الجنہ، صبر کا بدلہ جنت. جو اس مہینے میں صبر کرے، اپنی خواہشات کا کنٹرول کرے، اپنی ضروریات جو عام حالات میں اس کی جائز نہیں ہے لیکن روزی کی وجہ سے اس کی بھی بند ہے، اس کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ صبر ثواب الجنہ، صبر کا بدلہ جنت، اللہ جنت. اور فرمایا کہ وہ صبر یزاد فی رزق المؤمن، اس رمضان کے مہینے میں مسلمان اپنی کی رزق کر رہا ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ پر ایک لفظ پر سوچو. دیکھو ابھی جو آپ کر رہا ہے رمضان میں تو اضافہ نہیں ہوتی، وہی کرتا ہے، لیکن اس طرح اللہ کی نعمت کے اوپر کرتے رہا. ابھی جو آپ کے پاس بے محنت ہے وہی بے محنت رمضان میں ہوتے ہیں. ہر گھر میں، ہر دسترخوان میں، ہر منزل میں، ہر جگہ لوگ جو ہے رزق کا دعویٰ کرتے ہیں. یزاد فی رزق المؤمن، مومن کی رزق کا دعویٰ کرتے ہیں. اور فرمایا من فطر فی صائما، جو آدمی اس مہینے میں کسی روزہ دار کے روزے کا افطار کرواتا ہے، کان له مغفرۃ للذنوب وعتق رقبۃ من النار. میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں، وہی احادیث کے الفاظ ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے کا افطار کروایا کوئی خوش نصیب آدمی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان له مغفرۃ للذنوب، اس کی گناہ اللہ معاف کریں گے. علماء اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ صغیرہ و کبیرہ اور حقوق اللہ و حقوق العباد یہ مباحث چلی گئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت وسیع کرتا ہے. جب اللہ کے نبی نے یہ فرق نہیں کیا اور اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مغفرۃ للذنوب، اس کی گناہ اللہ معاف کریں گے. وعتق رقبۃ من النار، اور اس کے گردن کو اللہ کے جہنم کی آگ سے چڑھانے کے بعد اللہ فیصلہ کر کے کہ جنت میں نہیں جائے. اللہ کو مغفرۃ للذنوب وعتق رقبۃ من النار، یہ اس آدمی کے لیے کسی کی روزہ افطار کروایا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ یہ اللہ کے نبی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی جگہ دسترخوان بچھائے، دسترخوان لگائے اور اس کے اوپر کوئی گوشت موجود ہو، کوئی کھانے کی چیز موجود ہو، لوگ آئے اور افطار کرے. یہ تو ہم میں سے کوئی، ہم تو اس کی بس نہیں رکھتے. ہمارے پاس اتنے پیسے ہے نہیں کہ ہم کوئی اس طرح ماحول بنائیں کہ لوگ آئے اور ہمارے گھر میں بیٹھ کر دسترخوان کے اوپر افطار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ اجر اس آدمی کے لیے ہے جو کسی کو ایک کلمہ سے افطار کروایا. یہ اجر اس آدمی کے لیے ہے کہ مذہب کو لگا جو دودھ یا لسی کی ایک گھونٹ بھی کسی کو پلایا، جو کسی کو پانی نہیں پلایا، اس کے لیے دیا جائے. کتنے آسان. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو لے جانے کی بانی کے لیے کہ کسی طرح جنت لے جائے. لیکن کتنے آسان بات ہے کہ ایک آدمی کسی نے روزہ رکھا، آپ اس کو جھوٹ دیتے ہیں، آپ اس کی پانی کی بوتل پیش کیا، آپ اس کے گھر میں مسلمان کی چٹھی دی، آپ کے پڑوس میں چٹھی کر رہے ہیں، آپ اس کا تعلق ہے کے لیے، آپ کے رشتہ دار ہے کے لیے، آپ کوشش کریں افطاری میں ان کے پاس کوئی کچھ دی، آپ کے پکوڑے سے ضرور افطار کریں، آپ کے سموسے سے ضرور افطار کریں، آپ کے گھر میں سادہ ساتھ سے، آپ کے گھر میں محبت سے اور دودھ شربت سے اگر وہ اسے افطار کریں تو یہی اجر آپ کا ہے، یہی ثواب. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من فطر
جو کسی روزادار کا روزہ اتنا کروائے کہاں جانے وہ مغفرت کر دے ضرور اس کی گناہ کتنی گناہ کا ہے کوئی ہے جو گناہ نہ کرے اس زمانے میں کوئی نبی بھی کوئی اللہ کا ولی پتہ نہیں کون ہے صحابہ کے زمانے میں ہے ان گناہوں کی چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے تو اس طرح کے موقع جو اللہ تک کرا دیتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوگوں بعضوں کو اللہ نے خود مسائل دی وہ مسئلہ اور ہے موجود بھی ہے کہ جگہ میں استحسان لگا کر خوش نصیب لوگ کئی لوگ آتے ہیں استحسان پر بیٹھ رہے ہیں کھانے کا مسجد میں لوگ استحسان لگا کر اور جی جتنے مسافر کا وہ کھانا کھاؤ لوگ جیلوں کو سامنے لگاتے ہیں لوگ اسپتالوں کو سامنے لگاتے ہیں شاہراہوں کو استحسان لگاتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جس استحسان پر لوگ ایسے بیٹھ ہوتا تھا اگر وہ ان سے اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے تو کب اس کو یہ کہ ہر آدمی کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہمارے گھر میں بن جاتے ہیں کوئی ساتھ کیا ہوتے ہیں کوئی دار بن جاتے ہیں کوئی شربت جا جاتے ہیں وہ اس میں لوگ کو دیتے ہیں اور اس ذہن کے ساتھ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ شہر الوفا فرمائے کہ بندی کا مہینہ ہے اب بندی اظہار بندی ویسے بھی مسلمانوں میں مدت ہونا چاہیے انسان میں مدت انسان اس میں ہمدردی ہو جو خود اپنے پیٹ کے لیے سوچے کہ میں کیا بس یہ پیٹ بڑھ جاتا ہے یہ پیٹ کبھی بڑھ جاتے ہیں یہ اب جس چیز پہ ڈالا کہتے ہیں ہر من مسجد ہر من مسجد ہر من مسجد صبح شام کتنی کھانے کا کتنے اعلیٰ اوپر پر بیٹھ رہے ہیں کتنی پروگرامات میں جاتا ہے شادیوں میں جاتا ہے کہاں کتنی ہے کبھی نہیں کہا اور نہیں اور ضرورت نہیں ہے نہیں صبح کھائیں گے دوپہر سے پھر کہیں گے اور گرا دوپہر میں کھائیں گے شام میں پھر کہیں گے اصل کا چلتا تھا پھر اپنا مطالعہ کرنے میں گرا اس لیے آدمی ایک انسان کے اندر حساب کم کرتی ہو جانور پر نہیں جانور تھوڑا سا پانی رکھو جتنی بھی جگہ پانی ہو جتنی بھی جگہ ہو دوسری جانور کو صرف مارے گا اس کو اس طرح کر جاؤ اب دوسرا ڈالو جانور کے سامنے کسی کھیتی اس کو چھوڑو بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن جانور اس کو نہیں کھلاتا دوسری جانور کو صرف مارنا اس کو بتاتا ہے انسان ان سے معصوم ہے انسان کا جلوس انسان کے اندر انس موجود ہے محبت موجود ہے ایک دوسری طرف میلان موجود ہے ایک دوسری طرف صفائی موجود ہے اگر یہ کسی انسان میں نہیں ہے تو اس میں وہ جانور کو کوئی پر پڑی جانور بھی سمجھتے ہیں میرے بس میں کیا اس کو کوئی ہدایت بھائی اللہ کا اس سے بھی مر اور پھر مسلمان اور مومن اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ خود قائم رہتا ہے خود بھوکے رہتے ہیں لیکن وہ روح کی راجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ جاتے ہیں اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آتے ہیں کوئی ہے جس مہمان کو ملا ہے ایک غریب سے آگے ہو کر رہتا ہے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ چیز ہے کہ نہیں بیوی نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے بس معمولی قسم کے بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں اور کچھ نہیں ہے اس صحابی نے کہا کہ بچوں کو اس طریقے سے سلاؤ کسی بانی سے اور کھانا پیش کرو جب کھانا کیا ہو جاتا ہے تو تم چراغ کسی بانی سے دل دل بند کر دو تاکہ مہمان کے ساتھ ہم ویسے ہاتھ بنائیں گے ان مہمان سمجھے کہ یہ بھی کہا رہا ہے ہم نہیں کہتے لیکن اللہ کا نبی کے مہمان آتا ہے خود بھوکے رہتے ہیں اور مہمان کھلاتا ہے اللہ کے نبی سے ضرور بات جاتے ہیں اور وہی فکر سے اللہ کے مہمان کو معلوم ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قرآن پڑھاتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ مسلمان مومن اور کو ترجیح دیتے ہیں ایثار کے قابل ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ جب وہ مشکل دیتے ہیں خود اس کو ضرورت دیتے ہیں خود ترغیب دیتے ہیں کہیں نہیں یہ نہیں کہتا اس کو دیتے ہیں ایک صحابہ کر رہے ہیں کوئی بکری کا سینہ لاتا سادہ لا کر پیش کرتے ہیں غریب آدمی ہے وہ کہتے ہیں میں غریب ہوں مجھے ضرورت ہے لیکن مجھ سے زیادہ ضرورت میرے یہ پڑوسی ہے اس کی طرف تو وہ لے جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ ضرورت پانی نہیں ہو
ایک بڑی کثرت اسی پوری محلے سے دوسرے کے واپس اس بڑی بڑی کر جاتا ہے صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے عقابات دی نا ڈگری ہے جو اولئک هم المفلحون اولئک علی هدى من اولئک هم المتقون اولئک هم المحسنون ان فرمان اللہ ورسول یہ سے کہتے ہیں اس کو انسان جس طرح کے ہمارے ضرورت ہے وہ کہتے ہیں لیکن کتنا احساس ہے جنگ کا موقع ہے ایک غزوہ ہے اور ایک چھوٹی بچی کی اپنی کسی رشتہداری کھجور لاتے ہیں بھوک ہے لوگ بھوک سے لوگ نڈال ہے ایک چھوٹی بچی کھجور لاتا ہے اور وہ جب لاتے ہیں تو وہ انعام جب تمام لوگوں کو بھاگی وہ کھجور سارے لوگوں کو پسند کرتے ہیں ایک صحابی کی کئی صحابہ زخمی ہیں اور ایک مجھے آواز کرتے ہیں اللہ عرش کی پیاس ہے تو ادھر اس کے رشتہ دار سے پانی پیش کیا کرتے ہیں ادھر سے کہیں وہ آواز کرتا ہے اللہ عرش پیاس تو وہ اشارہ ہے کہ اس کو دیتے وہ کہتے ہیں اس کو دیتے اس کو پانچ لوگ وغیرہ پانی اللہ کا سامنے پیش کر جاتے ہیں پانی پیتی جنت پانی پیتی یہ مسلمانوں کی تعلیم اس لیے قرآن میں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ شہر المواساۃ ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدرد روزے آئے روزے سے یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ روزے اس لیے اللہ نے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون اللہ کا شرک ہے روزے آتا کرتے ہیں ہم اسے کیوں محسوس کرتے ہیں کیا قرآن اور جو مطلوب انسان وہ ہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلام میں جس طرح ہمیں زندگی سے گزارنا طریقہ بتایا کہ اس کو گزارنا ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا ہمارے معاملات ہماری کاروبار وہ شریعت کے مطابق بالکل نہیں حلال حرام میں ہم انپڑھ کرتے کہ نہیں اور یہ باہر ہر چیزیں چھوڑ رہے ہیں ہم رات سوچے تو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا کس طرح سے یہ معمولی چیز ہے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت وجہ رہتا ہے رات سوچے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شروع کی معمول سے بتاتے ہیں کہ دائرہ انسان سر کے نیچے رکھے قبلے کی طرف رخ کرے اور یہ دعا ہے اللہ باسمک مجوہرا یا اللہ آپ کے نام پر میرے موت کو بھی دیکھ دیتے میں آپ کے نام پر سو رہا موت کو زندگی آپ کے نام پر اور کوئی آدمی میں خوش نصیب ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد وضو سونے سے پہلے وضو اس سے بہتر خوش نصیب ہوگا کہ جو اس کو ابھی تک پڑھے وطر کو ماخذ کرے سونے سے پہلے پڑھے وضو کرے اور اسی چیزوں کے ساتھ ہو جائے کتنے خوش نصیب وہ رضا لیکن وہ رات کے وہ سونا اللہ اس کے بعد پر شمال پڑے گئے لوگ کہتے ہیں کہ وضو باری جب جمع پڑھتے ہیں وضو توڑ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ وضو اگر آپ سوتے ہیں آپ دوبارہ وضو کریں وطر آپ پڑھ لیں نماز آپ کو مقابل ہے ویسے قرآن پڑھتا ہے ویسے کہ قرآن کی تلاوت کرو آپ کتنی زندگی میں برکت آ جائے سکون اطمینان عظیم سے سو جائیں جو لوگ سکون نہیں آتا ہے وہ باور بولنے لگتا ہے اور جب تک وہ باور بولنے لگتا ہے تب تک نہیں آتا ہے یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے اس نے ہم کر کے آ رہے ہیں آپ وضو ہو گیا اللہ کا شکر ادا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ سکتے اور اس طرح آداب یہ ہے کہ انسان بروز ہو جاتا ہے کتنی بدقسمتی ہماری جب رات تک بیٹھے ہو اور اصل کی مصیبت میں موبائل اس میں خیر ہے اس میں لوگوں پیدا کراتے ہیں اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں علم کی بہترین ذریعہ ہے لیکن افسوس ہے ان چیزوں کی لوگ کم استعمال کرتے ہیں اس کے پیسے پر لوگ کیا کرائے جاتے ہیں گوگل پر بیٹھے ہوں گے یوٹیوب پر بیٹھے ہوں گے اور واٹس ایپ سے چیزوں سے کر رہے ہو پورا کر رہے ہو جو اللہ کی راہ کی دیر تک بیٹھے ہو اس کو کیسے ہوگی قرآن زمانے میں لوگ بزرگ ہوتے تھے ہمیں یاد ہے کہ وہ مغرب کے بعد کھانا
ہوا کرتا بہت زیادہ کبھی یعنی کمزور عقیدے ہو تو فرض کی ضرورت دیتے ہیں. فرض کی نہیں بہت سارا تہجد کی ہوتے ہیں لیکن ایک آتا ہے دیر تک بیٹھے وہ کیسے صبح تہجد کی ہوئی نہیں. اور یہ بھی بہت بابرکت ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں. اگر ایک آدمی تہجد کی روٹے دے لے کر فرمایا کہ یہ ضرورت تبارک تعالی کل ملت میں سمجھ میں ہر وقت اللہ کا شان کیا اس قریب سے اللہ تشریف لاتا ہے اور فرشتے علاقہ میں یا اللہ تعالی خود اعلان کرتے ہیں کہ ہر مستقبل کوئی ہے جو اخبار کا کرنا پڑتا ہے. ہر مستقبل کوئی زبان والے اللہ تعالی سے ہر مستقبل کوئی پریشان کرتا ہے پریشانی دور کرے اس کو آرام سوئے ہوئے تو کیسے اللہ تعالی کیسے اللہ نے رزق دے گے کیسے اللہ تعالی کرے. اس طرح فرض کی نماز میں کوئی اٹھتے ہیں کتنی اچھی بات ہے لیکن اللہ کا دیر تک بیٹھے ہو سو فرض کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور فرض پڑھ کے اکثر کرتے دوبارہ ہر اتنی خراب ہوتے ہیں. اس سے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی کتاب اس میں بہت سارے آیات کرتے ہیں. اس میں ایک بات ہے کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں اس کی زندگی میں جانا سوچا جاتا ہے. دیکھو ایسے سے قوم ایسے سے جماعی ہوتے تمہاری چنتا ہے فجر کے بعد سارے روزے ہوتے ہیں. اس طرح تین بھی وقت میں آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے فرائض میں کیا کرتے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ کا ہے جو اللہ کا کرنا شریعت میں کچھ نہیں کرنا ہے اس کے خلاف میں نہیں گزارتے ہیں. یہی استعمال کرنا ہے جو مذہب کا مہینہ بھی چند دن بعد انشاءاللہ 9 دن بعد رمضان اس کے استعمال ہے. اب اس سے آپ یاد کریں اب اس سے فرائض میں پابندی کریں مسجدوں میں اذان نماز جانے سے کریں ہم استغفار کریں صدقات کریں قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت رمضان کا قرآن کی تلاوت بہت قریبی تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائے بچہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہی وہ مہینے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. یعنی قرآن اور رمضان کے اندر ایک قریبی تعالیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن اور اس سے سن دیتے تھے خود سنا دیتے تھے. ابی بن کعب کا گھر سے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ قرآن سنا. ابی بن کعب نے کہا کہ اوصافان ضرور کی کیا اللہ نے نام لیا کہا ہاں اللہ نے نام لیا. ابی بن کعب کا دور ہوئے کہ اللہ نے نام لیا. حضرت اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ یہ قرآن تلاوت تو اس نے فرمایا یا یہ قرآن آپ کو بتاتے ہیں آقا والے والے ضرور سے یہ تو قرآن آپ کو بتاتا ہے جیسے نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ نصر اور نہیں فرمایا کہ جس بات آپ پسند کرتا ہوں کسی اور سے سنوں اور بلند رسول سورۃ النساء کی تلاوت کرتے تھے. اس طرح صحابہ کرام نے قرآن کی گہرائی کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت سعید کی بیعت ایک رات پوری رات سورۃ یاسین کی ایک آیات اس آیت کو پڑھ کر روتے تھے. ایھا المجرمون کی قیامت میں اللہ اعلان کرتے تھے کہ مجھے معاف کر دو. یہ آیات ہم کتنی بار پڑھتے سورۃ یاسین کتنی بار پڑھتے ہیں لیکن اس آیت سعید کی بیعت لوگ اس کو پڑھتے تھے روتے تھے پوری رات ایک اسی آیات پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق جس کا بڑا نام لوگ اس کا نام سن کے ڈر رہتے ہیں. اس وقت کسی کو بڑی بڑی سلطنت ملی ہے روم اور فارس جس طرح آج کل امریکہ اور برطانیہ اور یہ اسرائیل اور یہ ہوتی ہے. اس زمانے میں ان کا بڑا نام روم اور فارس لیکن وہ حکومتیں تھے. عمر فاروق کا نام سن کے اور ڈر کرتے تھے. یہودیوں کے بچوں کو سنا کرتے تھے کہتے سو جاؤ عمر آ رہا ہے. عمر کے نام سے عمر فاروق اس کی کتنا رکھتے تھے. وہ قرآن کے ایک آیا قرآن بولتے اور فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کو جب قیامت کے صحابی بالکل ہر اپنے کا بنانے سمجھایا جاتا ہے تو اس آیات بڑھ ہوتے ہیں اور بےہوش ہو جاتا ہے. ایک دن سواری کو سوار ہے مدینے کی گلی میں جا رہا ہے اور کسی کی گھر سے قرآن کا آیا سنتے ہیں. کسی گھر کے سورج میں ٹوٹ کے کیا کرتے ہیں ادھر سواری سے چلتے ہیں اور بیٹھتے ہیں
طبیعت خراب ہو گئی کسی آیات سے کہ اللہ نے قیامت میں درخت کیا گئی. اس لیے میرے بھائی رمضان کا بہت بابرکت نہیں ہماری پر ایک بار پھر سائے کا دربار ہوا. کتنے لوگ یہاں اس محلے میں جو گزشتہ رمضان میں ابھی نہیں اور پتہ نہیں ہم میں سے کون ہے جو رمضان تک ادھر رہیں گے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا اس مہمان کی قدر کریں جس کو نبی کریم نے فرمایا کہ شہر مبارک مبارک مہینہ ہے, شہر عظیم مہینہ ہے, شہر مواسات کی ہمدردی کا مہینہ ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ اس میں زبان آدمی پھر سے مجھا کرو اسی مہینے کی اب اس کی ہم تیاری کریں استقبال کریں اور جس طرح کسی گھر کا مہمان آئے تو مہمان کا استقبال کریں اس کا جب یہ کیا کرے اس کو جتنی عزت دے وہ مہمان خوش ہو جاتا ہے. وہ خاص ایسے مہمان جو اپنے ساتھ پھیل آئے اس رمضان کے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوئے اس کے ساتھ بہت زیادہ انسانوں کو مغفرت ہے جنت کی دخول ہے اس میں رزق کی فراوانی ہے بہت زیادہ خیر ہے. اس لیے ہم اس رمضان کی تیاری ابھی سے ہم شروع کریں. اس کے لیے ہمارے یہ جو زندگی کی لمحات ہمیں میسر ہے اس میں جتنی مستحقات کریں اس سے صدقات کریں اس میں لوگ اس کا خیر خواہی کریں کسی کی عزت کریں احترام کریں کسی کے ساتھ ناراضگی کا حرام ہے اللہ کے اللہ کریں اس کے ساتھ صدقہ بنائیں صدقات بنائیں اس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم جلدیں گے آخرت میں بیلا میں جلدیں گے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان میں خیر کے ساتھ نصیب فرمائے اور خوبصورت زندگی رمضان میں بھی اس کے بعد ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہ وصحبہ.